بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل طیبا وعمل بسنت کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز حاضرین، میں آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں صرف 3 بات عرض کروں گا۔ اس سے پہلے لطیفے کے طور پر میں یہ عرض کرتا چلوں، حضرت مولانا اشتیاق عظیم ندوی صاحب دامت برکاتہم نے سود کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کی ہیں۔ اس پر وہ مجھے بچپن کی بات یاد آئی، سوچا آپ سے عرض کر دوں۔ بچپن میں نے سنا تھا اپنے گھر میں، اپنے گاؤں میں، کہ اگر کسی کے کھیت میں کیڑا لگ جاتا تھا، دھان اور گیہوں کے فصل کو نقصان پہنچنے لگتا تھا، یا پھر کسی جانور کے جسم میں، بدن میں گھاؤ اگر ہو جائے، اس میں کیڑا پڑ جائے، تو سنا یہ تھا کہ چند سود خور جو لوگ ہیں ان کا نام لکھ کر کے کاغذ میں جانور کے گلے میں ڈال دیجئے تو کیڑا مر جاتا تھا۔ کھیت میں اگر گاڑ دیا جائے سود خور کا نام لکھ کر کے تو فصل خراب نہیں ہوتی، کارن نہیں لگتا اور فصل نقصان سے بچ جاتا ہے۔ وہ تقریر فرما رہے تھے، یہ بات میرے ذہن میں گشت کر رہی تھی، اور اس وقت تو بات چھوٹے میں سنا تھا، اب تو کھیت سے اور کھیت والوں سے سابقہ ہی کم پڑتا ہے تو اب زیادہ پتہ نہیں چلتا، مگر بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ سود اتنا بڑا گناہ اور سود خار اتنا گھٹیا آدمی ہوتا ہے کہ جہاں سود خور کا نام ہے وہاں ایک کیڑا بھی نہیں رہتا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائی۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، اندازہ لگائیے کہ سود کا کھانا کتنا برا کام ہے اور سود خور کتنا برا آدمی ہے۔ بہت برا شخص ہے جو سود کھاتا ہے۔ ان کی تقریر پر یہ بات یاد آ گئی تھی، میں سوچا کہ آپ لوگوں کو اگر پتہ نہ ہو تو سن لیں، اور پتہ ہے تو میری طرح آپ بھی یاد کر لیجئے، اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں 3 باتوں کا تذکرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے، آپ نے امت کو یقین دلایا ہے کہ میرے امت، اللہ کے بندے، اگر تم نے یہ 3 کام کر لیے تو میں اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ کا یہ وعدہ ہے، دخل الجنہ، کہ تم یقیناً جنت میں جاؤ گے۔ 3 کام کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ، جو انسان، جو بھی شخص یہ 3 کام کر لے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ وہ یقیناً اور ضرور بضرور جنت میں داخل ہوگا۔ اس میں نمبر 1، ناظم صاحب نے، اناؤنسر صاحب نے کان میں کہہ دیا، بہت تھوڑا سا ٹائم آپ کے پاس ہے، اس لیے جلدی میں نن بریک میں آپ سے 3 باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔
نمبر ایک یہ من اکل طیبن کہ جو بندہ حلال کھائے گا یعنی سود نہیں کھائے گا، جو بندہ حلال روزی کھائے گا کمائے گا اور حرام سے مکمل بچے گا، ایک نمبر کی بات اللہ کے رسول نے یہ فرمائی کہ ہماری زندگی کا جو شیوا پیشہ، ہمارے کمانے کا جو دھندا طریقہ وہ حلال ہونا چاہیے، جائز ہونا چاہیے۔ ہمارے پیٹ میں جو دانہ اور جو لقمہ جاتا ہے وہ لقمہ بھی حلال ہونا چاہیے، طیب ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے۔ میرے بزرگوں، لوگ مال کے زیادہ مال کے چکر میں اور لالچ میں نہ جانے دنیا کے ہر طرح کے دھندے انسان کر لیتا ہے، اور مال کے لالچ میں ہر طرح کی برائی کرنے سے وہ انسان باز نہیں رہتا۔ لالچ اتنی بری چیز ہے، بنیاد پر انسان خود بھی برباد ہوتا ہے اور اس کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے۔ میں آپ کے سامنے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک خاص مرید کا بہت کیا کر رہے ہو بھائی، ایک خاص مرید کا بہت خاص مرید سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ اس نے ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ حضرت آپ جیسے نبی اور آپ کی جو کرامت اس پہ مجھ کو مکمل یقین ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ پکے سچے نبی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ میں سفر پر جاؤں اور مجھے مزید آپ کے علم سے فائدہ پہنچے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ شخص حضرت عیسیٰ کا شاگرد بن کر ان کے ساتھ چلنے لگا۔ راستہ چلتے چلتے بہت دور پہنچے، بھوک لگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ آپ نے فرمایا بھائی تمہارے پاس کچھ پیسہ ویسا بھی ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت میرے پاس 2 دینار ہے۔ دینار سونے کے سکے کو بولتے ہیں، یعنی اس نے کہا حضرت میرے پاس 2 روپیہ ہے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تیرے پاس 2 روپے ہیں اور میرے پاس 1 روپیہ ہے، جمع کرو۔ جمع کیا، کہا یہ 3 روپے ہیں، اسے لے کر جاؤ اور جا کر روٹیاں خرید کر کے لاؤ۔ وہ شاگرد چلا اور جا کر کے اسے 3 روپے کی 3 روٹیاں ملی۔ 3 روٹیاں اس شاگرد نے خریدا اور خرید کر کے راستے میں سوچنے لگا کہ 2 روپے تو میں نے دیے، 1 روپے حضرت نے دیے، روٹیاں ہیں 3، اگر میں لے گیا ان کی 50-50 ہوئی تو 1.5 ان کو ملے گی، 1.5 مجھ کو ملے گی، تو 1 روپے ان کے اور کھائیں گے 1.5 روٹی، 2 روپے میرے اور میں بھی کھاؤں گا 1.5 روٹی۔ یہ انصاف سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس لیے ایسا کرتا ہوں کہ 1 روٹی میں چٹ کر لیتا ہوں۔ اس شخص نے یہ کیا کہ 3 روٹیوں میں سے 1 خود کھا گیا اور 2 روٹی لے کر کے پہنچا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی کتنی روٹیاں ملی؟ اس نے کہا کہ حضرت 2 روٹی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ کتنی روٹیاں اس نے خریدا اور کیا کیا۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، 1 اس کو دیا، 1 خود کھایا اور کھا کر کے چلتے بنے۔ کچھ آگے اور چلے تو آگے چلنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو شاگرد ہے اس نے دیکھا کہ آگے ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، موجیں مارتا پانی اس کے اندر ہے، اس پار سے اس پار جانا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ پار ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ حضرت آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ پار ہو سکتے ہیں، میں کیسے پار ہوں گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک کام کرو، تم میرا دامن پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑے رہنا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میں بھی پار ہوں گا، ساتھ ساتھ تم بھی پار ہو جاؤ گے۔ اس نے ایسا ہی کیا اور دریا عبور کر کے اس پار چلا گیا۔ جب اس پار پہنچا تو اس شاگرد نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ حضرت
آپ کی نبوت پر، آپ کی بزرگی پر، آپ کی کرامت پر مجھے جتنا یقین تھا اس میں بہت اضافہ ہو گیا۔ میں سمجھ گیا کہ آپ یقیناً اللہ کے نبی ہیں اور اللہ نے آپ کو بڑے اونچے مقام سے نوازا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاموش رہے اور آگے چلتے رہے۔ یہ خاموشی کے ساتھ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے چلے۔ پھر بھوک لگی، شاگرد نے کہا کہ حضرت کافی بھوک لگی ہوئی ہے، پیٹ میں چوہے کود رہے ہیں، کچھ کھانے کا انتظام ہو جاتا تو اچھا تھا۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک ہرن گزر رہا ہے سامنے سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز دیا، ہرن دوڑا دوڑا ان کے پاس آیا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نام پر تم ذبح ہو جاؤ۔ ہرن ذبح ہوا اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جل بھن کر کے پک کر کے گوشت تیار ہو جاؤ۔ گوشت تیار ہوا، شاندار بہترین بھنا ہوا گوشت سامنے پکا پکایا موجود۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شاگرد سے فرمایا کہ جتنا کھانا ہے پیٹ بھر کر کے کھا لے۔ شاگرد کے سامنے شاندار ہرن کا بھنا ہوا گوشت موجود، شاگرد نے جم کر کھایا اس سے، اور جب کھا پی لیا، پیٹ بھر گیا، پانی پی لیا، سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بچا ہوا گوشت تھا اس سے کہا چلو پھر تم جہاں جا رہے تھے وہاں تم چلے جاؤ۔ شاگرد نے دیکھا کہ وہ ہرن پھر اٹھا اور اٹھ کر کے جدھر جا رہا تھا وہ بھاگ لیا، چل دیا۔ اس شاگرد نے یہ دیکھا عجیب بات ہے، میں نے تو ابھی اس ہرن کا گوشت کھایا، یہ مر گیا تھا، ہم نے کھایا بھی، پھر صحیح سالم یہ چلتا بنا چلا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شاگرد کہنے لگا کہ حضرت آپ کی بزرگی پر، آپ کی کرامت پر، آپ کی شرافت پر مجھے جتنا یقین تھا اس سے اور یقین بڑھ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ کتنی روٹیاں ملی تھی 3 روپے میں؟ اس نے کہا حضرت روٹی تو 2 ہی ملی تھی، ایک آپ نے کھائی ایک میں نے کھائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چپ چاپ رہے، کچھ نہیں بولے۔ حضرت عیسیٰ کو معلوم تھا کہ روٹیاں 3 تھی، ایک اس شخص نے کھا لیا اور جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کے بعد آگے چلے، آگے چلنے کے بعد ایک پہاڑی کے دامن میں سونے کی 3 اینٹیں ملی۔ پہاڑی کے دامن میں سونے کی کتنی اینٹ؟ 3 اینٹ ملی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کے ساتھ میں جو وہ شاگرد تھا اس نے دیکھ کر اس کے منہ سے پانی ٹپکنے لگا۔ اب وہ چنتا کرنے لگا یہ سونے کی اینٹ ہے، اب اس میں ہم لوگ 2 آدمی ہیں، اب اس کا بھی حصہ کریں گے تو 1.5 اینٹ ملے گی، کم ہو جائے گا ہمارے حصے میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اینٹ یہاں 3 ہیں اور ہم لوگ آدمی 2 ہیں، ایک اینٹ ہمارے حصے میں آئے گی اور ایک تیسری اینٹ اس شخص کو ملے گی جس نے تیسری روٹی کھایا۔ وہ شاگرد کہنے لگا کہ حضرت معاف کیجئے، روٹی تو 3 ہی ملی تھی، وہ ایک روٹی میں نے کھا لیا تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کم بخت اب تک تو جھوٹ بول رہا تھا کہ روٹی 2 ہی تھی 3 نہیں تھی، 2 میں ایک ہم نے کھا لیا ایک آپ نے کھا لیا، اور اب سونے کو دیکھ کر تم یہ کہہ رہے ہو کہ حضرت 3 روٹیاں تھی ان میں سے ایک زائد میں نے کھا لیا تھا۔ تمہارے اندر ایمانداری نہیں بے ایمانی ہے، تم ہمارے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہو، اس لیے یہ 3 سونے کی اینٹ تم ہی لے لو، مگر اب میرے ساتھ آگے تم نہیں چل سکتے، اس کو لے کر کے تم واپس چلے جاؤ، میں اکیلا ہی آگے چلتا ہوں۔ چنانچہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے سفر پر روانہ ہو گئے اور یہ شخص سونے کی 3 اینٹ لے کر وہیں رک گیا۔ اتنی دیر میں اچانک 2 ڈاکو وہاں آ پہنچے۔ 2 ڈاکو پہنچے، دیکھا یہ ایک شخص ہے، اس کے پاس سونے کی 3 اینٹ، کیوں نہ اسے ختم کر دیں اور ختم کر کے ہم لوگ یہ دونوں اینٹ تقسیم کر لیں۔ ان دونوں ڈاکوؤں نے مل کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کیا تھا،
جھوٹا، بے ایمان اور حریص لالچی شاگرد، اس کو ختم کر دیا اور تینوں سونے کی اینٹوں پر یہ دونوں ڈاکو قابض ہو گئے۔ دونوں کو بھوک لگی تھی، اس نے کہا ایسا کرو جاؤ تم بازار سے کھانا خرید کر کے لاؤ، جب تک میں یہاں رکتا ہوں، آنے کے بعد دونوں کھانا کھا لیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ اینٹ تقسیم کر کے گھر چلے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، لالچ بری بلا ہے۔ آگے سنیے، اس کے بعد ہوا یہ کھانا لانے کے لیے گیا، اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر ہم جاتے ہیں تو اینٹ میں 50-50 کرنے سے 1.5 اینٹ ملے گی، کیوں نہ ایسا ہم کریں کہ کھانے میں زہر ملا دیں، وہ مر جائے اور تینوں اینٹ مجھے مل جائے، تینوں اینٹ مجھے مل جائے۔ یہ وہ پلان بنا کر کے یہاں پہنچا۔ ادھر دوسرے ڈاکو نے یہاں بیٹھ کر یہ پلان بنایا کہ جیسے وہ آئے گا ویسے ہی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا، اور اس طریقے سے یہ تینوں اینٹ مجھے مل جائے گی اور میں بہت بڑا مالدار بن کر کے یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، وہ شخص کھانا لے کر ڈاکو جب یہاں پہنچا تو اس نے پھٹ سے اس کا سر قلم کر دیا، اور سر قلم کر کر کے اس نے سمجھا کہ اب یہ تینوں اینٹ تو میری ہو چکی ہے، اب ٹھاٹ سے بیٹھ کے کھاتا ہوں، پھر تینوں اینٹ لے کر کے چلا جاؤں گا۔ اب اس نے کیا کیا، یہاں کھانا کھایا، اس نے کھانا کھایا، کھانے میں چونکہ زہر ملا ہوا تھا، اس کھانے کو کھا کر کے وہ بھی وہی ڈھیر ہو گیا، وہ بھی مر گیا۔ اب 3 اینٹ ہے، مرا ہوا یہاں 3 آدمی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے سفر سے جب واپس ہوئے تو دیکھا کہ یہ تینوں اینٹ سونے کی یہی پڑی ہے اور یہاں پہ 3 لاش ہے۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ لالچ کا یہی انجام ہوتا ہے۔ میرے بھائی اور میرے بزرگوں، میرے پاس پرچی آ چکی ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا 3 باتیں۔ نمبر 1، حلال کھانا کھائیں گے، لالچ میں نہیں پڑیں گے، اللہ تبارک تعالی ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ دوسرا کام، ہم سنت پر عمل کریں گے، اپنے چہرے کے اندر، کپڑوں کے اندر، اپنی معاشرت کے اندر اگر ہم سنت سے کام لیں گے، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ تیسری بات کہ اگر ہم اپنے پاس پڑوس کے لوگوں کو اپنے شر سے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنی ایکٹیویٹیز سے اگر ہم اسے تکلیف نہیں پہنچاویں گے، ہماری ذات سے